ایک ایک شہری کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے دہشت گردوں کو بلوں سے نکال کر انجام تک پہنچانے کا دو ٹوک اعلان کر دیا۔ ریاست کی ریٹ ہر صورت یقینی بنانے کی یقین دہانی۔ پاکستان نے امریکہ سے دفاعی تعاون بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے واشنگٹن کی امداد نہایت ضروری ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر مسعود خان کا موقف۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی وطن واپسی سے 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف 23 اکتوبر کو اسلام آباد کی عدالت میں سرنڈر کریں گے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار۔ ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چالان جمع کرا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا دینے کی استدعا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ اعظم سواتی، اسلم اقبال، حماد اظہر، فاروق حبیب، مراد سعید، علی امین گنڈاپور اور اندلیب عباس بھی اشتہاری قرار۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں منیس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملک میں 2 ماہ بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آج کم ہونے کا امکان۔ دوسری جانب لیوی میں اضافے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کا مارجن بھی مزید بڑھانے کی تیاری کر لی گئی۔ ایف آئی اے خیبر پختونخوا نے 6 ہفتوں میں کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث 101 ملزمان گرفتار کر لیے۔ 17 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شادی سے انکار پر عیسائی لڑکی کو قتل کرنے والے مسلمان لڑکے کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ مقدمہ تھانہ کورال میں 30 نومبر 2020 کو درج ہوا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سسٹم کے خاتمے کا مشن، ڈی جی ایس بی سی اے نے اے آئی جی کراچی سے مدد مانگ لی۔ ادارے کے نام پر بھتہ لینے والوں کے خلاف کارروائی کی اپیل۔ پاکستانی کرکٹ فینس کو بھارتی ویزا نہ ملنے پر پی سی بی نے آئی سی سی سے رابطہ کر لیا۔ پاکستانی صحافیوں اور فینس کے ویزوں کے لیے آئی سی سی سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اور ایشین گیمز کے اسکواش فائنل میں بھارت نے پاکستان کو ہرا کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان چاندی کا تمغہ جیت سکا۔